ایک دن میں اپنے چچا کے بیٹے کے ولیمے میں شریک ہوئی۔ وہاں سمن، جو اب شہزاد کی موجودہ بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، اپنی ایک دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے ان کے منہ سے شہزاد کا ذکر سنا تو میرے کان ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے شہزاد کے بارے میں بتایا تو میں ایک دم چونک گئی۔ سمن کی زبانی یہ سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ میں پھولوں کی سیج میں دلہن بنی بیٹھی تھی، شہزاد کا انتظار کرتے ہوئے بے انتہا خوش تھی کہ جس کی میں نے چاہت کی وہ میرا ہو گیا تھا۔ شہزاد کے تصور سے ہی میرے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیلنے لگتی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے میرا دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیڈ پر میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میرا جھکا سر مزید جھک گیا۔ شہزاد نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تھا، میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ شہزاد حیران و پریشان تھا کہ سائقہ مجھے دیکھ کر چیختے ہوئے بے ہوش کیوں ہو گئی۔ سائقہ اٹھو، کیا ہوا؟ شہزاد مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر میرے اوپر چھڑکنے لگا، مگر مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں بالکل بے ہوش تھی۔ شہزاد بوکھلا گیا۔ آخر وہ مجھے ہوش میں کیسے لائے؟ وہ اپنی امی کو جگا کر لے آیا۔ وہ ماں کے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگے۔ میری ساتھ، جو کہ میری پھپھو بھی تھی، شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے شدید تھک گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئی۔ پھپھو نے سوتی جاگتی کیفیت میں دروازہ کھولا۔ امی، وہ سائقہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور پھر پھپھو کا ہاتھ تھامے شہزاد انہیں اوپر لے آئے۔ پھپھو جب شہزاد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر مجھے بے ہوش پا کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ امی یہ مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شہزاد پھپھو کو بتانے لگے، ایسے کیسے بے ہوش ہو گئی ہے تمہیں دیکھ کر؟ تم نے ضرور اس کے ساتھ کوئی شرارت کی ہوگی، تمہیں تو عادت ہے اتنا ڈرامہ کرنے کی۔ پھپھو کو یقین تھا کہ شہزاد نے ضرور میرے ساتھ کوئی خطرناک شرارت کی ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ پھپھو نے بھی میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن میں پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ تو پھر پھپھو نے میرے سرہانے بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے سرہانے پھپھو کو بیٹھے دیکھا۔ میری نظر پھولوں سے سجی چھت پر گئی تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ یاد آنے پر میں نے خوف سے جھرجھری لی۔ سائقہ بیٹا بتاؤ، کیا ہوا تھا تمہیں جو تم بے ہوش ہو گئی؟ پھپھو، وہ شہزاد۔ خوف کے مارے میں آگے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ نا بیٹا، شہزاد نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پھپھو، میرا گھونگھٹ اٹھانے والے شہزاد نہیں تھے، یہ کہہ کر میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھپھو نے حیرت بھری سوالیہ نظروں سے شہزاد کو دیکھا۔ امی، میں ہی تو تھا، اور کس کو ہونا تھا بھلا؟ شہزاد کے چہرے میں غصہ اور شرمندگی چھپی ہوئی تھی۔ سائقہ، ذرا تم دیکھو میری طرف۔ اب وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ پھپھو کی گود میں سر چھپائے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ انہوں نے جیسے جیسے میرا چہرہ اوپر کیا، اب جو میں نے شہزاد کو دیکھا تو وہاں سب کچھ ٹھیک تھا۔ خوف کے سائے میرے چہرے سے دور ہو گئے۔ اب بتاؤ، سچ میں تم کیوں ڈر گئی تھی؟ پھپھو نے بہت پیار سے پوچھا۔ اسی دوران ہی شہزاد میرے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جب شہزاد نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا نا، میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو وہاں بہت ہی بھیانک شکل تھی، اس لیے میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے شاید کسی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ میں نے دبے دبے لہجوں میں پھپھو سے کہا، دیکھو بیٹا، شہزاد بالکل ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ پھپھو نے آئی جمائی کو روکتے ہوئے بولا، وہ مجھے ان کے ساتھ اکیلے میں ڈر لگتا ہے، آپ پلیز میرے ساتھ سو جائیے نا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے جانے لگی میں نے انہیں روکتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تم کیسے بچپنے کی باتیں کر رہی ہو؟ آج تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، میں اگر تمہارے ساتھ سو جاؤں تو گھر میں جو مہمان ٹھہرے ہیں ان میں سے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ پھپھو مجھے نرمی سے سمجھا رہی تھی، امی ایسا کریں آپ یہاں سو جائیں، سائقہ بہت خوف زدہ ہے، میں ساتھ والے کمرے میں سو جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ کر شہزاد کمرے سے نکل گئے۔ یہ کوئی ایک رات کی بات نہ تھی۔ اب جب بھی شہزاد رات کو اکیلے میں میرے پاس آتا تو میں اسے دیکھ کر چیختی چلانے لگتی۔ اب میں پہلے کی طرح بے ہوش تو نہیں ہوتی تھی، مگر چیخیں مار مار کر کمرے سے باہر نکل جاتی۔ رفتہ رفتہ سب گھر والے مجھ سے عاجز آ چکے تھے۔ سائقہ، اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی نا تمہارے ساتھ؟ تمہاری اپنی مرضی سے ہوئی تھی نا یہ شادی؟
پھر کیوں تم ایسے ڈرامے کرتی ہو؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں اب اور کتنا برداشت کروں؟ تم بتاؤ نا مجھے۔ اس روز شہزاد کا جب جواب دے گیا تو وہ مجھ پر بھڑک پڑے۔ شہزاد میرا یقین کرو، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، میں تو آپ سے شروع سے ہی محبت کرتی تھی، میں بہت خوش تھی، مگر پتہ نہیں کیسے رات کو آپ کی شکل بڑے ہی ڈرونے جانور جیسی ہو جاتی ہے، ڈر کی ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی چیخوں پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ اس صورتحال سے میں خود بھی بہت تنگ آ گئی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں گھرانے بہت پریشان تھے۔ میری بھابھی جو کہ شہزاد کی بہن تھی، جس کے 2 بچے تھے، اس بیچاری کو ڈر تھا کہ اگر شہزاد نے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دی تو میرا بھائی بھی ضد میں آ کر اسے طلاق دے دے گا۔ ان تمام حالات سے پریشان میری والدہ مجھے ادھر ادھر دم درود کے لیے بھی لے گئیں۔ مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا گیا، مگر میرا مسئلہ جوں کا توں تھا، اور پھر آخرکار تنگ آ کر میں نے خود شہزاد کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں شادی کے 3 مہینے بعد اب بھی انج ہوئی تھی۔ شہزاد اگر یہ تمام صورتحال اب تک برداشت کرتا آ رہا تھا تو صرف اپنی بہن کی وجہ سے، تاکہ کہیں اس کو بھی طلاق نہ ہو جائے اور اس کا بھی گھر برباد نہ ہو جائے، سو میں نے خود ہی شہزاد سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، جسے اس نے فوراً ہی قبول کر لیا تھا اور مجھے طلاق دے دی۔ یوں طلاق کے بعد بھی ہمارے گھرانوں میں رنجش نہ ہوئی تھی، کیونکہ سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ اب پورا خاندان اور محلے والے مجھے برا سمجھتے تھے۔ سب کا مشترکہ خیال یہی تھا کہ شادی سے پہلے ضرور میرا کسی کے ساتھ چکر رہا ہوگا، یہ شادی ماں باپ کی مجبوری کرنے پر ہی میں نے کر لی ہوگی، اور پھر ایک ناٹک رچا کر میں نے طلاق لے لی، جبکہ میں شہزاد سے الگ ہو کر بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ عہد و پیمان تو نہ ہوئے تھے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند ضرور کرتے تھے۔ میں نے تو کبھی شہزاد کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ کسی طلاق یافتہ لڑکی کی دوسری شادی کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر میرے دامن پر بدنامی کا داغ نہ لگتا تو شاید میری بھی دوسری شادی کے لیے رشتے آتے۔ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر جب طلاق کے تقریباً 2 سال بعد میرا ایک رشتہ آیا تو میرے والدین نے بغیر کسی چھان بین کے فوراً ہی قبول کر لیا، جبکہ میں نے بھی ماں باپ کی خوشی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ شادی کے بعد گزرے 6 مہینوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی ایک نشہ کرنے والے بہت ہی غلط آدمی سے ہوئی ہے، مگر میں ہر صورت میں اس کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایک دن میں اپنے چچا کے بیٹے کے ولیمے میں شریک ہوئی۔ وہاں سمن، جو اب شہزاد کی موجودہ بیوی اور اس کی 2 بچوں کی ماں تھی، اپنی ایک دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے ان کے منہ سے شہزاد کا ذکر سنا تو میرے کان ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ محبوب کو حاصل کرنے کی لگن اگر سچی ہو نا تو ناکامی ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ مجھے شہزاد سے محبت تھی، میں اسے حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک گئی اور آخرکار کامیاب ہو گئی۔ سمن کے لہجے میں اپنی محبت حاصل کرنے کا غرور تھا۔ سمن، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ شہزاد، جو تمہاری صورت پر ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہ کرتا تھا، اس نے تم سے شادی کیسے کر لی؟ سمن کی دوست نے اس سے سوال کیا۔ کسی کی باتیں کان لگا کر سننا بہت ہی معیوب بات ہے، مگر شہزاد کے ذکر پر میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ سمن کو تو میں جانتی تھی، وہ شہزاد کی بڑی بہن کی نند تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، میں شہزاد کی محبت میں شروع سے ہی مبتلا تھی، مگر اس نے مجھے کبھی لفٹ نہ کرائی تھی۔ اس کی بڑی بہن، جو کہ میری بھابھی بھی ہے، میں اس کے بھی بہت آگے پیچھے پھری، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا، کیونکہ میں عمر میں شہزاد سے 5 سال بڑی تھی۔ اور پھر جب مجھے شہزاد اور سائقہ کی منگنی کا پتہ چلا تو میری جو حالت ہوئی وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی کو اندازہ تھا کہ میں شہزاد کو چاہتی ہوں، پھر بھی انہوں نے میرے رشتے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اور پھر مجھے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ایک عامل ہے جو گارنٹی والا کام کرتا ہے۔ میں سہیلی کے ساتھ اس عامل کے پاس پہنچی۔ مجھے سائقہ کو مروانا نہیں تھا، صرف اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ 20 دن کے اندر میرا کام ہو جائے گا، مگر اس نے اس کام کے لیے جو رقم مانگی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس رقم کو حاصل کرنے میں مجھے 2 مہینے لگ گئے۔ یہ رقم میں نے کیسے حاصل کی یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ اسی دوران شہزاد اور سائقہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں نے رقم جا کر اس عامل کو دے دی اور اس نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ سائقہ شہزاد کی بھیانک شکل دیکھ کر ڈر گئی تھی۔
شہزاد کو خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ سائیکہ کے ساتھ تنہائی میں اس کی شکل نہایت بھیانک جانور جیسی ہو جاتی تھی۔ اس سارے کھیل کا نتیجہ ان دونوں کے درمیان طلاق کی صورت میں نکلا۔ طلاق سائیکہ نے خود لی تھی، اس لیے سب کی نظر میں اس کا کردار مشکوک ہو گیا، اور پھر شہزاد خود بخود میری طرف کھینچا چلا آیا۔ عامر نے عمل ہی ایسا کیا تھا، میری اور شہزاد کی شادی ہو گئی، اب ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے، اور آج میں اس کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ سمن کی زمانی اس کا یہ کارنامہ سن کر مجھ پر تو سخت طاری ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ ہرگز قابل معافی نہ تھا۔ کتنے فخر سے وہ اپنا کارنامہ بتا رہی تھی، اسے اپنے کیے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی، بلکہ اسے تو اپنے کارنامے پر فخر تھا۔ میں تو ہمیشہ سے مکافات عمل پر یقین رکھتی ہوں۔ سمن کبھی نہ کبھی تو مکافات عمل کی پکڑ میں آئے گی، اور اگر اس دنیا میں بچ بھی گئی تو آخرت میں اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہی ہوگا، کیونکہ جو جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں، ان دونوں کے رشتے کو ختم کرواتے ہیں، ان کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی گندی ہوتی ہے۔ میرا کامل یقین ہے اس بات پر۔ میرا کیا ہے، آج میرے بچے چھوٹے ہیں، شور نشئی ہے، جواری ہے، تو میں مصائب میں گھری ہوئی ہوں۔ کل میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو میرا سہارا بنیں گے۔ اگر اس دنیا میں مجھے راحت نصیب نہ ہوئی تو کیا ہوا، آخرت میں تو مجھے اجر مل ہی جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ سبق آموز اور سچی کہانی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ملتی رہے میرے چینل کے متعلق اپڈیٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔